علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے غیر عالم کا خطاب کرنا کیسا ہے۔ آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ آج کے وقت میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے غیر عالم جو عالم نہیں ہیں، بس یا تو انہوں نے خالی حفظ کر لیا ہے قرآن پاک کا، اور نہ ان کا خارجی مطالعہ ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے چیخنا جان لیا ہے کہ کس طریقے سے چیخا جاتا ہے، گلا پھاڑا جاتا ہے مائک پہ، گلا کیا مائک بھی پھاڑنے کے ارادے رکھتے ہیں، بعض تو اتنا چیختے ہیں، اور علم کا بالکل عطا پتہ نہیں ان کے اندر، اور من گھڑت واقعات بیان کرنا، موضوع واقعات بیان کرنا، کوئی حدیث موضوع بیان کر دی، پتہ نہیں کیسی ہے کیا ہے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیان کرتے جا رہے ہیں، سنا کسی سے اور بیان کر دیا۔ بعض تو ایسے ہم نے حضرت دیکھا سوشل میڈیا پر کہ ایک صاحب کی کلپ دیکھی ہم نے، وہ بیان کر رہے تھے کہ غوث پاک کا معجزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت۔ اب لگائیں جنہیں کرامت اور معجزے میں فرق ہی نہیں معلوم کہ معجزہ کس سے صادر ہوتا ہے اور کرامت کس سے صادر ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے بڑے اسٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں، موٹے موٹے نذرانے لے رہے ہیں، تو کیا یہ غیر عالم کا خطاب کرنا جائز ہے؟ کیا اس کا حکم ہے عند الشرع حضرت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، آج جو کچھ ہم سنیوں میں ہو رہا ہے ہمارے درمیان، خاص کر اسٹیج کی دنیا میں، وہ تو 90-95% ظلم ہی ہو رہا ہے۔ بے شک اسی چیز کا نام ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کا اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ جی بے شک، سمجھ رہے ہیں؟ ٹوپی جو ہے سر پر رکھی جاتی ہے، امامہ سر پر باندھا جاتا ہے، اب اس کو پیروں میں کھوندا جاتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ ظلم ہے بے شک۔ تو یہی حال آج اسٹیج کی دنیا کا ہے۔ اسٹیج محل ہے علماء کا، حق بات، علماء کا محل ہے اسٹیج، لیکن آج علماء بیچارے روڈوں پر ٹہل رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے عالم، جید عالم، قوم ان کو جانتی تک نہیں، قوم انہیں پہچانتی تک نہیں۔ بے شک یہی ہے۔ لیکن ہماری عوام میں، ہماری اسٹیج کی دنیا میں، جتنا بڑا جاہل ہے اتنا ہی بڑا کامیاب ہے وہ۔ بے شک یہی حقیقت۔ بے لگام گھوڑے ہیں یہ، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں، احکام شرعیہ سے انہیں واقفیت نہیں ہے، اسٹیج کا حق کیا ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے، اسٹیج کے ادب انہیں پتہ نہیں ہے، محفل رسول کے کیا آداب ہیں، بے شک ہنسا رہے ہیں۔ اور ہماری قوم اسے سب سے زیادہ پسند کری جو سب سے بڑا جوکر ہے، بے شک، سب سے بڑا کامیڈر ہے۔ اب یہ مردود خبیث ملعون جو ہیں علماء کو بدنام کرتے ہیں، قوم تو عالم جانتی ہے انہیں، یہ جو بد استار میں آتے ہیں قوم تو عالم جانتی ہے، بالکل، قوم کو کیا معلوم، لیکن قوم ایسے جوہلا کو پسند کرتی ہے۔ 95% اسٹیج پہ تعداد جوہلا کی ہے، علماء بہت دور ہیں۔ جوہلا کی اور فرضی سیدوں کی دو ہی کیٹیگری آگے بڑھ رہی ہیں اسٹیج پہ، فرضی سید اور جوہلا۔ عوام سوچتی ہے آسمان سے آئے ہیں یہ، لیکن اب کیا ہے، دھواں دھاڑ تقریر چل رہی ہے، ہنسا رہے ہیں خوب، چٹکلے پر چٹکلا، یہ پتہ ہی نہیں ہے یہ اسٹیج ہے، ممبر رسول ہے، اس کا ادب کیا ہے، اس کی کیا تعظیم ہے۔ یہ عوام جو آئی ہے اپنی نیندیں قربان کر کے اپنا وقت دے رہی ہے، انہیں ہمیں کیا بتانا ہے، کس طرح ہمیں عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے، عوام کے کس طرح اعمال کی حفاظت کرنی ہے، کچھ عقیدوں کے بارے میں بتایا جائے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہماری عوام اپنے عقیدوں سے واقف نہیں ہے، بے شک اتنے جلسے ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری عوام کو عقیدے ازبر ہونے چاہیے تھے، بے شک، لیکن عقیدوں تک کا علم نہیں ہے ہماری عوام کو، آئے ہنسا کے چلے گئے نذرانہ لے کر کے۔ تو آج تو یہ عالم ہے ہماری اسٹیج کی دنیا کا، جبکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے سوال کیا گیا کہ حضور غیر عالم کا تقریر کرنا کیسا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی غیر عالم تقریر کرتے تھے، تو غیر عالم کی تقریر کے تعلق سے جب آپ سے پوچھا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیر عالم کو واعظ کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ احکام شرعیت جلد 2 صفحہ 252 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ بے لگام کا گھوڑا ہے، وہ سب پتہ نہیں کہاں بھاگنا، کہاں دوڑو، کدھر بھی ادھر اچھل کود کر دے گا۔ بھائی جس گھوڑے کا لگام نہیں ہوتی اس سے پبلک کیوں ڈرتی ہے؟
کیونکہ نہ پتہ کس کا لات مار دے، کدھر کو اچھل جائے، کدھر کو کود جا، جی نقصان، اس لیے پبلک اس سے بچتی ہے، وہ جانی نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہ جاہل جو ہیں امامہ لپیٹ کر جبہ دستار پہن کر کے آ جاتے، یہ بھی بے لگام کے گھوڑے ہیں، نہ پتہ یہ کیا کیا کہہ جائیں، ایسے ایسے غلط مسئلے بیان کر جاتے ہیں جن کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں۔ جی بالکل حقیقت بات۔ ایک جاہل کا میں سنا، میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت ایک مولانا صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی بیٹا باپ کی نافرمانی کر دی تو باپ اسے آگ کر سکتا ہے، یعنی اسے بے دخل کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی سے، اپنی جائیداد سے۔ تو میں نے کہا یہ مولانا تو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، ہاں مولوی کی صورت میں جاہل یا شیطان ہوگا کوئی جو بیان کر گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ افطرا ہے شریعت پر۔ میں سرکار اعلیٰ حضرت نے صاف صاف فرمایا نہیں، بے دخل نہیں کر سکتے اسے، وہ وراثت کا حقدار ہے باپ، بالکل اگرچہ نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کا گناہ اللہ اسے دے گا، جو عذاب ہے معاذ اللہ، اللہ اسے عذاب دے گا نافرمانی کا اس کی، لیکن اسے بے دخل کرنے کا حق نہیں ہے باپ کو۔ تو ایسے ایسے مسئلے یہ جاہل بیان کرتے ہیں، من گڑت واقعات کہ صاحب حضرت بلال نے اذان نہیں پڑھی تو صاحب سورج نہیں نکلا، اور وہ بوڑھی عورت کوڑا ڈالتی تھی اللہ کے رسول پر۔ اتنے بڑے جاہل ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے من گڑت مسئلے عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ واقعات بیان کر دیتے ہیں، مسالہ لگا کے اور خوب زور و شوروں سے بیان کرتے ہیں۔ بھائی جو علماء ہیں پبلک ان کی تقریر پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو جوکر پن ہے، نہ مسخرہ پن ہے، نہ وہ ہنساتے ہیں پبلک کو، نہ جھوٹے واقعات سناتے ہیں، نہ پبلک کی مرضی کے مطابق تقریر کرتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں شریعت کے مطابق، جی بے شک، لیکن پبلک کو پسند نہیں آتے۔ تو مارکیٹ میں جاہل گھوم رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جلسوں کا ادب احترام سب ختم ہو گیا ہے، یہی حالات ہے، جلسوں کا کوئی ادب نہیں رہا، کوئی احترام نہیں رہا۔ کس طرح تقریر کرنی چاہیے، کس طرح نعت پڑھنی چاہیے، نعت کی دنیا کا بھی یہی حال ہے، ایک سے ایک بڑا گویا، تمام گانوں کے طرز پر ناچ رہے ہیں، گانوں کی اسٹیج پر طرز پر تقریر کر رہے ہیں۔ اب اسٹیج، جلسوں کی اسٹیج کہاں چھوڑیں، یہ تو کامیڈی کے وہ بنا دیے ہیں، کامیڈی ہو رہی ہے دبا کے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے صاف صاف فرمایا کہ بھائی غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بے شک حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ 533 پر فرماتے ہیں، آپ سے بھی یہی سوال ہوا کہ حضور عالم تقریر کر سکتا ہے یا غیر عالم کو بھی اجازت ہے؟ کہا غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں ہے، اسے اجازت نہیں ہے تقریر کرنے کی۔ جی بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت سے پھر یہ سوال ہوا کہ حضور عالم کیسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عالم وہ ہے جسے کہ اپنے عقیدوں کا مکمل طور پر علم ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل و کتابوں سنت سے نکال لے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کہ جتنے جاہل اسٹیجوں پر ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں عورتوں کی طرح میک اپ اور ڈیکوریشن کر کے، کیا یہ نکال لیں گے سب؟ انہیں تو وضو اور غسل تک کے مسئلے نہیں پتا۔ ایک بے وقوف تھا، اس نے تیمم کا طریقہ بتایا کہ ناک میں جو ہے دھول چڑھاؤ، میں نے بتائیے انسان انتقال کر جائے گا، مر جائے گا وہ۔ ایک مفتی صاحب سے کسی نے معلوم کیا، نام تو میں بیان نہیں کروں گا، کہ حضرت تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے کہ تیمم میں 4 فرض ہیں، بتائیے، اور حوالہ پہلی فارسی کا در تیمم 4 فرض است، بتاؤ یہ حوالہ فرضی سیدوں کی طرح مفتیوں کی بھی باڑھ آ گئی ہے، سیلاب آ گئے ان مفتیوں کا، جسے دیکھو مفتی، جسے دیکھو۔ میں نے خود یہ دیکھا کہ ایک صاحب ایسے وہ اعدادیہ تک نہیں پڑھا ہوا، رجسٹرڈ جاہل ہے بالکل، حافظ قرآن وہ نہیں ہے، عالم دین وہ نہیں ہے، عالم دین تو بڑی بات ہے، اعدادیہ تک کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں اس نے۔ اگر کوئی اس سے یہ پوچھنے لگے اعدادیہ میں کون کون سی کتاب چلتی ہے تو بتا نہیں پائے گا وہ۔ آج یوٹیوب کی دنیا وہ مفتی بن کے گھوم رہا، یہی حالات ہے، جبکہ مفتی کے میم سے واقف نہیں۔ ایسے سینکڑوں مفتی ہیں جناب، ایک دو تھوڑی، سینکڑوں مفتی ہیں ایسے حالات، اور عوام انہیں یہ سمجھتی ہے جیسے آسمان سے حضرت جبریل علم کا بورا لے کے انہیں دے گئے لا کے، ان کے سر پہ علم کا بورا رکھ گئے۔ یہی حالات۔ بتاؤ، اب تو عوام کے اندر یہ ہو گیا، کوئی ٹھیک ٹھاک چیخ لے، گلا پھاڑ لے تو وہ مفتی ہے ان کی نظر، وہ مفتی ہے ان کی نظر میں، سب سے قابل ہے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ غیر عالم کا تقریر کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جلد 23 پر آپ فرماتے ہیں کہ غیر عالم اگر تقریر کر رہا ہو تو عوام کو یہ حق ہے کہ عوام اسے روکے تقریر کرنے سے، بے شک تقریر کرنے سے عوام روکے، اس لیے کہ جب شریعت غیر عالم کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، یہ تقریر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جب غیر عالم تقریر کرے گا الٹے سیدھے مسئلے بتائے گا، الٹے سیدھے عقیدے بتائے گا، اسے جب خود ہی نہیں پتہ ہے تو عوام کی کیا اصلاح کرے گا؟ کیسے اسے بتائے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ سمجھ رہے؟ تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے غیر عالم کا تقریر کرنا حرام ہے، اسے جائز نہیں ہے، وہ تقریر نہ کرے۔
اور کوئی کام کر لے. ہاں اگر تبلیغ ہی کرنی ہے, سمجھانا ہے لوگوں کو, تو علم حاصل کرے پہلے, اس کے بعد واز کرے, تقریر کرے. جی غیر عالم کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے ان جاہلوں کی وجہ سے عوام اپنے عقیدے بھول گئی. جی بے شک. ابھی میں پاک بڑا گیا گھر, تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب شیعہ بھی مسلمان ہیں. میں نے آپ نے یہ کہاں پڑھ لیا, بتائیے. عوام کا یہ عالم ہے. پھر میں انہوں نے بتایا کہ شیعہ کے عقیدے تو بہت غلط ہیں, وہ تو کافر ہیں. اللہ, وہ قرآن کو مکمل نہیں مانتے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نہیں مانتے, وہ کیسے ایمان والے بن جائیں گے؟ جی جی بے شک. تو یہ سب خرابیاں آئی ہیں جہلا کی وجہ سے. جب سے جہلا اسٹیج پر قابض ہوئے, جب سے یہ خرابیاں عوام کے اندر پیدا ہو گئی ہیں کہ عوام اپنے عقیدے, اپنے عمل سب کچھ بھول چکی ہے. جی جی بے شک. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ غیر عالم تقریر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگان دین نے اور جو اسلاف نے تحریر فرمایا ہے, جو ان سے سوال ہوئے تھے, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ غیر عالم کا تقریر کرنا کیسا ہے, وعظ کرنا کیسا ہے, تو آپ نے بالکل صاف منع کر دیا کہ جائز نہیں ہے غیر عالم کا تقریر کرنا. تو آج جو ہمارے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے, جو جتنا اچھا چیخ لیتا ہے اسی کو بہت اچھا ہم قابل اور مفتی عالم جانتے ہیں, یہ بالکل غلط فہمی ہے. جو واقعی عالم ہیں ان کو اسٹیجوں پر جگہ دی جائے اور ان کی تقریریں سنی جائیں باقاعدہ. بہت اچھے سے جو عالم ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق بیان کرتے ہیں جی. اور جو غیر عالم ہوتے ہیں وہ کہیں سے کچھ بھی بول دیتے ہیں, کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے ہمارا عقیدے کا, ایمان کا نقصان ہے. اگر کوئی غلط مسئلہ بتا دیا, ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو معاملہ خراب. جی, یا ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا اس مسئلے کے ذریعے تو معاملہ خراب, ایمان چلا جائے گا. تو ایسے جہلا سے بچیں, ایسے جاہل خطیبوں سے بالکل پرہیز کریں, ان کو اپنے پروگراموں میں, اپنے جلسوں میں نہ بلائیں, بلکہ جو ذمہ دار عالم ہیں ان کو موقع دیں اور ان کے بیان سنیں, چاہیں وہ سنجیدہ انداز میں بیان کریں. اور بیان کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدہ انداز میں بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بالکل ایک ایک بات آئے. تو اللہ تعالی ہم کو حق بولنے, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام.